گھر کے اندر پرانے فرنیچر کو پالش کیسے کریں؟ جی میرے پیارے دوستو، اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل 3D عدنان سمی پالش۔ پہلے نمبر پہ میں آپ کو پٹین بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے میں نے وال پٹی ڈالی، اس کے بعد میں نے برون سیانہ ڈالا، تیسرے نمبر پہ میں نے پیلا پھلا ڈالا، جسے پیلا امبر بھی کہتے ہیں۔ تو ہر شہر کے اندر اس کے مختلف نام ہیں، کوئی امبر بھی کہتا ہے، کوئی پھلا بھی کہتا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، اس کے بعد میں لال سیانہ ڈالوں گا۔ اس کے بعد میرے پیارے دوستو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے۔ میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں، برون سیانہ، پیلا سیانہ جسے پیلا امبر بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر پہ میں نے لال سیانہ ڈالا۔ یہ تینوں کلر میں نے ایڈ کر کے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا اور اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے پٹین کو۔ جو آپ کے فرنیچر کے جوڑ وغیرہ کھل چکے ہیں یا لکڑی پھٹی ہوئی ہے تو اس جگہ پہ آپ نے اسی طرح لگانا ہے۔ جو شیٹ پھول چکی ہے، دیکھیں اس جگہ پہ شیٹ پھولی ہوئی تھی تو میں نے میرے پیارے دوستو اس جگہ پہ پٹین لگا تھی۔ جس جگہ پہ آپ نے پٹین لگانی ہے اس جگہ پہ آپ نے رگڑائی بھی لازمی کرنی ہے۔ اب آپ نے بنانا ہے کلر، جسے کھٹا کہتے ہیں، جسے سٹائل کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے خالی کوارٹر لینا ہے، اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی وارنش ڈالنی ہے، دیسی وارنش۔ یہ آپ کو پینٹ والی دکان سے، ہارڈ ویئر والی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے سندور۔ سندور ڈالنے کے بعد میرے پیارے دوستو اس کے اندر تھوڑا سا پیلا امبر ڈالنا ہے، پیلا پھلا بھی ڈالنا ہے، جس سے مختلف نام ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ ہر شہر کے اندر اس کے مختلف نام ہے۔ اس کے بعد آپ نے برون سیانہ ڈالنا ہے۔ تینوں کلر ڈالنے کے بعد میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں، لال سیانہ، پیلا پھلا اور برون کلر ڈالنے کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالا۔ مٹی کا تیل جسے تار بین کا تیل بھی کہتے ہیں میرے پیارے ویور۔ اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ ہے کوئی کاریگر آپ کو اسی طرح سمجھائے ڈیٹیل بے ڈیٹیل؟ کوئی نہیں سمجھائے گا میرے پیارے دوستو، کوئی نہیں سمجھائے گا۔ یہ میری گارنٹی ہے، عدنان سمی کی گارنٹی ہے، لیکن عدنان سمی آپ کو ڈیٹیل بے ڈیٹیل انشاءاللہ کام سمجھائے گا۔ دیکھیں کلر اسی طرح لگایا جاتا ہے وارنش کے اندر۔ جی میری پیاری بہنیں، آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ لاکھ دانے کے اندر مشکل ہے آپ کے لیے لگانا کلر، لیکن وارنش کے اندر اسی طرح آپ لگا سکتی ہو۔ گھر کے اندر اپنے پرانے فرنیچر کو نیا اور چمکدار آپ خود بنا سکتے ہو۔ کاریگر کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہر پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہم جاتے ہیں اور کام بھی اچھا اور گارنٹی کے ساتھ کر کے آتے ہیں۔ آپ جدھر ہیں، لاہور ہیں، پنڈی ہیں، اسلام آباد، پشاور، بہاولپور، جس جگہ پہ میرے پیارے دوستو آپ نے صرف آرڈر کرنا ہے، انشاءاللہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے اور آپ کا کام فوراً ہو جائے گا اور اچھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اچھا مٹیریل بتا کے پھر 2 نمبر مٹیریل لگا لوں، ایسا نہیں ہے۔ میں جو کام کرتا ہوں، جو مثلاً کہتا ہوں، اسی طرح کا کام کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے میرے پیارے دوستو پرانے فرنیچر کے اوپر کلر لگانا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں، میں نے پٹین لگائی، رگڑائی کی، پھر میں نے کلر لگایا۔ دیکھیں میرے پیارے دوستو، ایک سٹیبل ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح سے کلر لگانا ہے۔ کلر لگانے کے بعد میرے پیارے ویور، اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر چمک لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ جی میں نے پہلے آپ کو کلر لگانے کا طریقہ بتایا، اب میں آپ کو چمک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ کافی دوست سندرس لگاتے ہیں لیکن میں وارنش لگاؤں گا۔ تو جی میرے پیارے دوستو، دیسی وارنش میں نے ایک بوتل سے نکال لیے، ایک خالی کوارٹر کے اندر۔ اس کے بعد میں مٹی کا تیل ڈالوں گا، مٹی کا تیل جسے تار بین کا تیل بھی کہتے ہیں۔ جی میرے پیارے دوستو، اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد میں لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو جی میرے پیارے دوستو، آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آج آپ کیوں خوش ہیں، ناچ رہے ہو؟ جی میرے پیارے دوستو، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو انشاءاللہ کومنٹس میں مجھے بتانا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں آج کیسے خوش تھا۔ جی میرے پیارے دوستو، اسی طرح آپ نے وارنش لگانی ہے۔ جی میری پیاری بہنیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ دیکھیں کتنا آسان ہے پرانے فرنیچر کو پالش کرنے کا طریقہ۔ کوئی اگر آپ کو بتائے، کوئی نہیں بتائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بتا دے تو مجھے کومنٹس کے اندر لازمی بتانا، کیونکہ وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جو آپ کو بتا رہا ہے۔
جی میرے پیارے دوستو، ایسے کوئی نہیں ہنر کسی کو بتاتا، لیکن میں ڈیٹیل بے ڈیٹیل انشاءاللہ کام بتاتا ہوں۔ مجھے روزانہ کالیں آتی ہیں، بھائی آپ ایسے نہ بتایا کریں، ہمیں کوئی نہیں بلائے گا فرنیچر کے لیے، پالش کے لیے۔ جی نہیں میرے پیارے بھائی، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو ملنا ہے۔ لیکن کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ گھر کے اندر پرانے فرنیچر کو پالش کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں کہ گھر کے اندر پالش کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود کر سکیں۔ دیکھیں اسی طرح آپ نے مثلا وارنش لگانی ہے، فینل کلر، چمک، سندرس بھی لگا سکتے ہو، لیکن میں نے اس کے اندر وارنش لگا دی اس ویڈیو کے اندر۔ جی میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو سلور بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل بے ڈیٹیل انشاءاللہ سارا طریقہ سمجھانے والا ہوں اسی ویڈیو کے اندر۔ صرف میری فیس اتنی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اچھا سا کومنٹس دینا ہے، بس یہیں آپ کی فیس ادا ہو جائے گی۔ جی میرے پیارے دوستو، یہ میں نے سلور نکال دیا تھا، سلور پیسٹ تھوڑا سا ڈھکنے کے اوپر، اس کے بعد میں نے CO بین ڈالا۔ یہ سارا سامان ہارڈ ویئر والی دکان سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب میں نے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، اب میں لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل بے ڈیٹیل میرے پیارے ویور۔ آپ نے اسی طرح ایک ململ کے کپڑے کے ساتھ لگانا ہے، جس جگہ پہ لگائیں لگا سکتے ہو۔ یہ ایسا سلور ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پیٹی وغیرہ ہے، اس کا کلر مثلا اترا ہوا ہے، تو آپ پیٹی کے اوپر یا ٹرنگوں کے اوپر بھی اسی طرح کا کلر لگا سکتے ہو، سلور کلر۔ پیٹی وغیرہ ٹرنگ وغیرہ نئے جیسے ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی فرنیچر کے اوپر لگا رہا ہوں، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل کاریگروں نے بنایا ہوا ہے اس کام کو، بہت ہی آسان کام ہے۔ یہ آپ گھر کے اندر پرانے فرنیچر کو خود گھر کے اندر پالش کر سکتے ہو، بالکل آسان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سے نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں۔ ڈیکو پینٹ کا کام، دروازوں کا کام، گلاس پالش کا کام، پاکستان کے کونے کونے میں انشاءاللہ ہم جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کر کے آتے ہیں۔ دیکھیں اب بیڈ تیار ہو چکا ہے، سلور بھی اس کے اوپر لگا دیا، ماشاءاللہ کتنا پیارا بن چکا ہے۔ اگر جس بہن کو یا جس بھائی کو یہ بیڈ پسند آیا ہو تو انشاءاللہ کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا کہ بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا کام کیا ہے۔ صرف آپ کی اتنی ہی فیس ہے، آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اچھا سا کومنٹ دینا ہے۔